أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باوالے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين یہ پیغام خدا دل میں بٹھانا ہے یہ پیغام خدا دل میں بٹھانا ہے کہ جو دنیا میں آیا اسے لوٹ کر تو جانا ہے کہ جو دنیا میں آیا اسے لوٹ کر تو جانا ہے یہ دنیا ہی تو دار العمل ہے یہ دنیا ہی تو دار العمل ہے جسے ملا قرب الہی اس کا ایمان مکمل ہے جسے ملا قرب الہی اس کا ایمان مکمل ہے اور اس دنیا میں رہو مگر دنیا دار نہ بنو اس دنیا میں رہو مگر دنیا دار نہ بنو اس بازار سے گزرو مگر خریدار نہ بنو اس بازار سے گزرو مگر خریدار نہ بنو جب اٹھے آصف کا جنازہ تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو جب اٹھی ہمارے جنازے تو چہروں پہ مسکراہٹ ہو خوشی خوشی سے جائے نہ دل میں گھبراہٹ ہو خوشی خوشی سے جائے نہ دل میں گھبراہٹ ہو اور جب اٹھے آصف کا جنازہ تو چہرے پہ نور ہو جب اٹھے ہمارے جنازے تو چہروں پہ نور ہو جب پہنچے ہم قبر میں تو دیدار رسول ہو جب پہنچے قبر میں تو دیدار رسول ہو بس یہ پیغام خدا دل میں بٹھانا ہے کہ جو دنیا میں آیا اسے لوٹ کر تو
جانا ہے۔ بعد از حمد و ثنا انتہائی قابل عزت و قابل تکریم حضرت علامہ مولانا قاری حافظ بلبل مدینہ میری مراد عزت باب جناب عابد بن حسن صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، عزت باب حضرت علامہ مولانا قاری حافظ بابر حسین صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد سلیم محمد شاہد سلیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، بلبل مدینہ جناب عزت باب بھائی حاجی محمد یوسف افطاری صاحب دامن برکاتہ العالیہ، عزت باب حافظ محمد ممریز صاحب دامن برکاتہ القدسیہ، دیگر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھ کے سن والی میری انتہائی قابل عزت و قابل تکریم ماؤں بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ذات نے جتنا بھی شکر ادا کرنا وہ کھاٹے کم میں کہ جس پاک پروردگار عالم نے زندگی کے اندر پھر ایک مرتبہ مل بے کے ذکر خیر کرنے نہیں اور ذکر خیر سننے نہیں ہمت توفیق اور موقع عطا فرما دیتا۔ دعا ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر اللہ تعالیٰ ماں قرآن و سنت کی روشنی حق اور سچ گنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ سا حق اور سچ کرنا سننے کی توفیق عطا فرماوے۔ سن سنا کے اللہ کریم پہلے ماں تے پھر آپ حضرات بھی ان عظیم گنا تے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ آج نے اس تقریب سعید نہ مقصد مدعا اسانے پیارے بزرگ منڈی انہوں نال ایک سنگت بھی دوستی ہی ایک تعلق ہے گہرا۔ عزت جناب بابا محمد امین صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمت اللہ نزول فرماوے۔ انہوں نے لجپال تے وفادار باشعور بیٹیاں نے، انہوں نے باشعور اولاد نے حافظ غلام محی الدین صاحب اور عزت مآب جناب غلام عبدالقادر صاحب اور عزت مآب جناب قبلہ عبدالمجید صاحب اور پھر انہوں نے اولاداں بالخصوص غلام عبدالقادر صاحب نے بیٹے سراج اور جواد پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نسنا خان بھی آپ حضرات نے مل ملا کے اس محفل میں انعقاد فرمایا۔ میں نے تو سینئر علماء کرام نے بڑی حاصل اموز گفتگو فرمائی اور فتح جنگ نے حسن فتح جنگ نے سونڈا میں چون سب تو بہترین اور ستھرا سونڈ عالمی زان سونڈ انہیں منگایا تو ساں بھی بلایا نے ماں بھی بلایا نے اللہ کی رضا واسطے اسی سارے حاضر ہوئے ہیں اور مقصد ہے وہ دعا۔ بابا جی دنیا تو پردہ فرمایا تھا بھی تسی بادشاہ وسنی بادشاہ میں اپنے اپنے علاقے میں چون ٹائم کر کے تشریف جائے ہو مدعائی ہے دعا۔ جنازے وچ بھی منگی نے دعا، جنازے تو بعد بھی ہاتھ چاہ کے منگی نے دعا، پھر وقتاً فوقتاً انہیں کو تہذیت واسطے فاتح واسطے آنے رہے ہو فاتحہ واسطے وہ بھی مدعا دعا ہی ہے۔ اور آج بھی جڑے اسی سارے حاضر ہیں انہوں نے اولاد نے دعوت پہ آج نہ مقصد بھی دعا ہی ہے۔ یہ جڑیاں محفلہ ہونیاں نہیں سالے ثواب نیاں چیلم نیاں سالانہ نیاں یہ دو موضوع تے منعقد ہونے، ایک مقصد ہونا دعا اور دوسرا مقصد ہونا اصلاح، کیونکہ اسی جڑے لوگ زندہ باد اساں دعا نہیں بھی لوڑے کہ نال اصلاح نہیں بھی لوڑے، اور جڑے لوگ اس فانی دنیا تو کوچ فرما گئے کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام نے امتی مردوں عورتاں بچیاں بچے اس فانی دنیا تو ٹر گئے، انہاں صرف اور صرف ایک چیز نہیں ضرورت ہے دعا نہیں، انہاں اصلاح نہیں ضرورت نہیں صرف دعا نہیں ضرورت ہے۔ لیکن اسی جڑے لوگ زندہ ہوا اساں دعا نہیں بھی لوڑے تے نال اصلاح نہیں بھی لوڑے، اتھے دعا دا بھی معاملہ ہے اور اصلاح دا بھی معاملہ ہے۔ گفتگو دعا تے اصلاح دے اسی کچھ دیر واسطے میں تو سامنے حاضر ہوں۔
دعا کی فضیلت نہ اندازہ اتھو بندہ کر سکنا. قرآن کھولو کہ پہلی سورت دعا. قرآن مجید بند کرنے نے وقت آخری سورت تیڑی پڑھ سو سورت ناس وہ بھی دعا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ. یہ دعا عبادت ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت نہ نچوڑ مغز ہے. دعا کے بھی دعا عاجزی. دعا کے بھی دعا اللہ نہ قرب حاصل کرنے نہ واحد ذریعہ. دعا کے بھی دعا ایک تعلق ہے. جینے بندے نے بھی آپس سے دعا نہیں وجہ تو ایک گہرا تعلق ہے. تے عالم دنیا آلینا تے عالم برزخ آلینا قبر آلینا تے دنیا آلینا زندیانا تے مردیانا آپس سے تعلق جڑا قائم رہ سکنا وہ صرف اور صرف ایک چیز ہی نہ رہ سکنا اور وہ چیز ہے دعا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی شریعت میں میں دین میں کوئی ایسی جا نہیں جتھے دعا نہیں. اس جملے تے میری گفتگو سی. اسانی دین میں اسانی شریعت میں کوئی ایسی جا نہیں جتھے دعا نہیں. کوئی ایسی جا نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے کلمہ پڑھوانے ہو جی آقا فرمایا سن لو میرے دین وچ میری شریعت وچ کوئی ایسی جا نہیں جتھے دعا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماؤ کرنا کیے. پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں دعا بھی اللہ وہاں پسند ہے. دعا کرنے والے لوگ بھی اللہ وہاں پسند ہیں. فرمایا دعا وہاں کسی جگہ نہ چھوڑے ہو. دعا نہ تعلق قائم رکھے ہو. فرمایا جس ویلے تسی مسجد وچ ونجن لگو مسجد دے دروازے کول پہنچو کیونکہ دعا اللہ نال ایک رابطہ وی. نبیاں بھی دعاواں منگیاں اللہ دی بارگاہ وچ رابطہ قائم رکھیا. نبیاں دے غلاماں نے بھی اللہ نال رابطہ دعا دے ذریعے قائم کیتا. اللہ تعالیٰ دے نبیاں دیاں جڑیاں آلاں گزریاں انہاں بھی اللہ نال رابطہ قائم رکھیا دعا دے ذریعے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو مسجد دروازے اگے پہنچیا کرو تاں بھی دعا نو نہ بھولیو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی و امی آقا سندے ماں باپ قربان ہوئے جان. یا رسول اللہ مسجد دروازے اگے اساں کیڑی دعا منگنی ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد دروازے دے وچ وچ کے ایک پیر تسنا پار ہوئے ایک پیر تسنا اندر ہوئے. اپنے رب نال رابطہ قائم کرو. دل دیا تارا اپنے حقیقی مالک جڑا وحدہ لا شریک ہے او دے نال ملا کے کہہ دیتا کرو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ میرے تے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے. یا رسول اللہ جب مسجد وچ ونجن لگیا تاں تے دعا آپ نے ارشاد فرما دیتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے اسی مسجد چوں باہر نکلن لگا کیا اس ویلے بھی دعا وے. فرمایا ہاں میرے غلامو ہاں میرے غلامو میں تانوں دسیا وے میرے دین وچ کوئی ایسی جا نہیں جتھے دعا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد وچوں باہر نکلن لگا تے یا رسول اللہ پھر کہنی دعا منگا. فرمایا تسی کہہ دیتا کرو اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. یا اللہ میرے اتے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے. یا اللہ میں تیرے کولوں تیری رحمت نہ سوال کرنا ہے. یا رسول اللہ اور کتھے کتھے دعا منگنی ہے. میرے قریب رہی نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے امتیوں جدو کھانا کھان لگو تسنے منہ اگے کھانا آوے نے تاں بھی دعا نو نہ بھولیو کیونکہ دعا بھی اللہ نو پسند ہے. دعا کرن والے بھی اللہ نو پسند ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا سامنے آ جاوے دعا کیڑی منگیے. فرمایا کہہ دیتا کرو بسم اللہ والا برکت اللہ.
یا اللہ میرے اس کھانے تے برکتاں نزول فرما یا رسول اللہ اگر بھول ونجا سنگی دو سن بیٹھے ہوا اپنے بیوی بچیاں نال بیٹھے ہوا کھانا سامنے آ گیا ذہن چ نکل گئی بسم اللہ نہیں پڑھ کی دعا نہیں پڑھی یا رسول اللہ ہن کے کراں فرمایا جتھے یاد آ جاوے دعا پڑھو کیونکہ دعا بھی اللہ نو پسند ہے دعا کرن والا بھی اللہ نو پسند ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے بچ یاد آوے تے ہن کیڑی دعا منگا میرے کریم تے رحیم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہہ دیتا کرو بسم اللہ اولہ و آخرہ یا اللہ میں تینڈے ناتے شروع کرنے یا اللہ اس کھانے دے اول جڑا گزر چکیا تے جڑا آن والا آخری دے اندر یا اللہ برکتن نزول فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت میرے کریم تے رحیم نبی علیہ السلام نے فرمایا سین ویلے بھی دعا نو نہ بھولے آؤ سین ویلے بھی دعا نو نہ بھولے آؤ کیونکہ میرے دین وچ کوئی ایجی جا نہیں جتھے دعا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو رات پہ گئی یا دن نو اسی سین لگا تے یا رسول اللہ اتھے کیڑی دعا منگنی ہے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہہ دیتا کرو اللہم باسمک اموت و احیا یا اللہ میں تنے ناتے پرن لگے یعنی سین لگے تے تنے نات میں زندہ ہو سان یعنی جاگ سان نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں جی آقا فرمایا اتنا سین دی دعا ہوئے جدو سین کے تسی اٹھو گے ادھو بھی دعا نو نہ بھولے آؤ کیونکہ میرے دین وچ کوئی یہ جا نہیں جتھے دعا نہیں فرمایا دعا بھی اللہ نو پسند ہے دعا کرن والا بھی اللہ نو پسند ہے کیونکہ دعا تو وڈی آجزی کوئی نہیں جس ویلے بندہ ہاتھ جا کے اپنے مالک اگے دعا منگنے منگتا منگ پڑھنے تے اللہ فرمانے ملائکہ تسی گواہ ہو جاؤ میرا بندہ جاننا وے ماں دینے والا ہے اللہ نی ذات ہے فرمایا اے منڈے کھولو مانگ رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سین دی دعا دی سمجھ آگے ہوں جاگ سان تھے کیڑی منگ سان دعا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کہہ دیتا کرو الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور یا اللہ ساریا تعریفہ دا مالک تو ہی سڑا مالک ہے تو ہی سڑا خالق ہے الحمدللہ اللذی ساریا تعریفہ دا یا اللہ تو ہی مالک ہے جس اسا زندہ کی بعد مرنے میں یعنی اسی سین گیا سینہ مرنایا یا اللہ تو سینے تو بعد اسا دوبارہ زندگی عطا فرمائی اسی تنہ شکر ادا کرنے ہیں یا اللہ اسا بالآخر تینی طرف ہی لوٹ کے آوڑے وَإِلَيْهِ النُّشُورِ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے دین میں کوئی یہ جی جا نہیں جتھے دعا نہیں گل دعا تے کیونکہ تسی سارے دعا واسطے آئے تے میں دعا دے موضوع تے اپنے موضوع میں اندر بند رہ کے گفتگو کرنے نہ آدھی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے دین میں کوئی یہ جی جا نہیں جتھے دعا نہیں دعا منگنی کتھے وے کس ویلے منگنی اس نے ذکر بھی قرآن میں علماء اکرام تشریف فرما قرآن بچ یہ بھی موجود ہے کہ دعا کس کس واسطے کرنی ہے دعا قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ دعا نہ اثر بہترین طریقہ کے ہوئے دعا نے آداب بھی اللہ نے قرآن بیان فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سے بیان کیا دعا منگنی کے پہلے میں گل کر رہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے دین میں کوئی یہ چیز جا نہیں جتھے دعا نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جی آقا فرمایا جدو سواری تے بہن لگو
اس ویلے بھی دعا نو نہ بھولیو کیونکہ میرے دین وچ کوئی ایجی جا نہیں جتھے دعا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کسی سواری تے باواں اونٹ تے باواں گھوڑے تے باواں کچر تے باواں اج دور تے موٹر سائیکل تے گڈیاں تے سائیکلاں تے کوئی بھی سواری ہوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیڑی دعا منگا فرمایا پنجویں پارے دی دو آیتاں پڑھیا کرو یا رسول اللہ کیڑیاں فرمایا کہہ دیتا کرو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون یا اللہ تمہیں سواری اصلے اگر قبض نہ سا عطا فرماویاں کہ یہ سواری اصلے قابوچ نہیں آمی یہ معاذ تیری تیرا فضل ہے تیری توفیق اور تیری عطا ہے اسی تیرا شکر ادا کرنے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو اذان ہویا کرے اذان ختم ہویا کرے تاوی دعا رو نہ بھولیو کیونکہ میرے دین میں کوئی ایجی جا نہیں جتھے دعا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان جدو مکمل ہوئے تاں کیڑی دعا مگیا کریے فرمایا اپنے نبی واسطے دعا کیتا کرو یا رسول اللہ تواڈے واسطے فرمایا ہاں یا رسول اللہ تواڈے صدقے تے ساڈیاں دعاواں قبول ہونیاں اسی تساں دے درود نہ پڑھن تے ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہونیاں تساں آ فرمایا دعا اللہ دی بارگاہ وچ او دعا قبول ہوے گی جے اول بھی درود تے آخر تے بھی درود یا رسول اللہ تساں واسطے فرمایا ہاں تسی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ نو ادا تواڈی پسند آوے گی اللہ تانوں نواز دے گا یا رسول اللہ اذان تو بعد کیڑی دعا مانگیا کریے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہہ دیتا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان کو بعد مرنے واسطے دعا مانگیا کرو کہہ دیتا کرو یا اللہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو وسیلہ کے فضیلت عطا فرماوی یا اللہ انہاں دی بلندی عطا فرماوی یا اللہ جس بلند مقام دا انہاں نال تو وعدہ کیتا یا اللہ مقام محمود دا اس تے فائد فرماوی قدرت دی آواز آندی ہے جبریل جی مولا فرمایا تم بھی گواہ ہو جا تیرے ماتے تمام فرشتے بھی گواہ ہو جان میرے نبی دا امتی نبی دی بلندی واسطے دعا کر رہے آوے حالانکہ میں اپنے نبی نو پہلے بلند فرما دیتا اعلان فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوبہ سا تسا اتنا بلند فرما دیتا فرمایا اسا تو یا اے محبوب تسا بلند فرما دیتا تسا ذکر بلند فرما دیتا جتھے جتھے ذکر خدا ہو سی سونیا اٹھے اٹھے ذکر مصطفیٰ ہو سی اے محبوب جتھے کلمے کو ڈاؤنتی لا الہ الا اللہ پڑھ سی اٹھے جوڑ کے محمد رسول اللہ بھی پڑھ سی او میرے محبوب جتھے تو ڈاؤنتی آزان دیوڑ وچے دو باری اشہدو اللہ الہ الا اللہ آکسی اٹھے جوڑ کے دو باری اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی آکسی اے میرے محبوب اکثر تو سنے ذکر بلند فرما دیتا تو سنا امتی جتھے نماز میں اندر قعدہ اخیرہ میں اندر جتھے آکسی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اتھے جوڑ گیا کہ واشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ محبوبہ اصلا تو اڈا ذکر بلند فرما دیتا اللہ فرماتا ہے جبریل تو گواہ ہو جا
تمام فرشتے گواہ ہوئے میں اپنے محبوب نو تو پہلی بلند فرما دیتا ہے جیڑا میرے نبی دا امتی میرے نبی دی بلندی واسطے اعلان تو بعد دعا کرسی میں اس نو تے او دی ساری جد بلند فرما دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت ہونا نیا کہ دعا منگا کیڑے ویلے اس نے ذکر دی قرآن چھے میں تا دعائی تے گال کرنی ہے رب دا قرآن وہی بیان فرماؤں ہے کس ویلے دعا منگو تے کس ویلے نہ منگو اساڑے دل خیال آ سکنا ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے منگنی چاہیے تے کیڑے ویلے نہیں منگنی چاہیے رب دا قرآن بول دے دوسرا پارا سورہ البقرہ شریف اللہ دا قرآن کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللہ دا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ محبوبہ میرے بندے تواڈے کولوں میرے متعلق پوچھن تے تسی کہہ دیو اللہ قریب ہے اللہ شاہ رگ تو ہی قریب ہے اے میرے محبوب تسی اے بھی فرما دیو کہ اللہ تعالیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ وہ جس ویلے بھی پکارن ماں وہ جس ویلے بھی میری بارگاہ دعا واسطے ہاتھ چاون انہاں دے ہاتھ چاون وچ دیر لگے گی میری بارگاہ وچ دعا قبول کرن وچ دیر نہیں لگے گی اذا دعان اجیب دعوت الداعی اذا دعان لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ یہ ہے کہ میرے تے ایمان آنا تے میرے احکامات منن تے پھر انہوں نے زبان جو دعا مکمل جملے بعد جو سن میری بارگاہ قبول پہلے ہوئے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے رب نے میرے تے بڑی مہربانی فرمائی میرے دین وچ میری شریعت کوئی ایجی جا نہیں جتھے دعا نہیں ہن او کچھ نہیں ہے قرآن کو نو ہے قرآن تم دسنا دعا منگا کہنے واسطے جینے واسطے منگا فوت ہونے والے واسطے منگا اولاد واسطے منگا موقع واسطے منگا سنگیاں دوستہ واسطے منگا کہنے واسطے منگا صدیوں پہلے اللہ نے خلیل نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ایسی دعا منگی جس میں اتباعیت ہے جس میں صحابت مظاہر ہے وہ دعا صدیوں پہلے اللہ نے خلیل نبی جناب ابراہیم علیہ السلام منگی اللہ نے ایڈی پسند آئی اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا یہ جڑے جملے میرے خلیل دی زبان جو پہنے کرنے انہاں لکھ لے اے ماں پسندان میں اپنے آخری نبی اپنے آخری محبوب دنیا دے مبعوث فرماسا آسمانی کتابوں میں چوں آخری کتاب دا نزول فرماسا اے دعا جڑے خلیل نبی دی زبان جو لکھنی اے دعا اس قرآن دا حصہ بڑھا دے اور تیری دعا میں 13 بار علماء اکرام حفاظ اکرام قرآن حضرات بلبلے مدینہ سنا خان بیٹھے نے پوچھ کے دیکھو وہ کیڑی دعا میں 13 پارے وچے وہ دعا کیڑی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 13ویں پارے دی دعا ہے 13ویں پارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری دعا جڑے ابراہیم علیہ السلام دی مبارک زبان چوں نکلی رب جعلنی مقیم الصلاة رب جعلنی مقیم الصلاة یا اللہ ماں نمازی بنا دے نماز پابند بنا دے ومن ذریتی میری اولاد بھی نمازی بنا دے
اگے فرمایا ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، حالانکہ نبی تے بخشے ہوئے، حالانکہ نبی تے معصوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں دی زبانہ چ دعائیاں کلمات کڑا کے تساں تے ماں سکھانا مقصود ہے۔ اللہ نے قرآن کہندے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، ولی والدیہ، یا اللہ میرے والدین بھی میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ اتھے ہی گل ختم نہیں ہوئی بلکہ نکل گیا اللہ دے خلیل دی زبان چوں ولی المؤمنین، یا اللہ قیامت تک پیدا ہونے والے مومنہ دی بخشش فرماوی۔ یوم یقوم الحساب، اس نے جدو حساب کتاب دا دن ہو سی۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا پسند آئی، یہ دعا اللہ نے ذات جسے پسند آئی تو پھر اللہ نے محبوب علیہ السلام پسند۔ اللہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی بھی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قرآن نے حصہ بنا دیتا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام اتنی پسند دعا آئی، صدیاں پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جڑی زبان جو نکلی بھی اتنی پسند آئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کی اجازت مانگی، یا اللہ یہ دعا تمہیں پسند آئی مولا، تے تو اس دعا کو قرآن نے حصہ بنا دیتا، تے ماں بھی پسند آئی اگر اجازت ہوئے تو میں اس دعا کو نماز نے حصہ نہ بنا دیں، تاکہ میری امت ہر نماز نے آخری قادہ آخری اتحیات جو میری امت کی زبان جو دعا نکلے۔ یہ دعا اللہ بھی پسند ہے، اپنی بخشیہ سے کرنی، موقع کی بخشیہ سے دعا کرنی، تمام مومنہ کی بخشیہ سے دعا کرنی، اپنی اولاد نے حق میں دعا کرنی، اپنی ذات سے دعا کرنی۔ اجتماعیت ہے جڑی نا یہ اللہ پسند ہے زیادہ۔ میں آپ نے بالکل میرا کتاب نے آخری مرحلے کی طرف میں جا رہا چند منٹ تو سامنے گفتگو کر سک۔ دعا نہ سب تو بہترین طریقہ کے اس سے دو گلا، ایک تا یہ ہے کہ او دعا اللہ پسند ہے اور اللہ کی بارگاہ ہر حال سے اللہ نے فضل نال قبول ہونی، جس دعا میں اول بھی درود ہوئے تھے جس میں آخرت بھی درود ہوئے، جس طرح اسی ایک دنیا کو تحفہ دینے ہیں پیش کرنے ہیں اسے پیک کرنے ہیں، اس نے سجے کھبے سونی جی کلی بلیٹنے ہیں، شیٹا آیا مٹھائی نے ڈبا دینے ہیں کسے ہیں، وہ بھی اسی پیک کرا کے آنے ہیں، اس نے اپنے تلے سونے جی شیٹ لا کے بچ وہی مٹھائی ہے وہی ڈبا وے انہیں شیٹ کھول بھی سکنی، لیکن اس شیٹ نے ذریعے تساں دے ماں پتہ لگنا آنے آلے بڑی محبت نہ لگنا۔ گل مٹھائی تساں نے گوشت تے خون میری بارگاہ نہیں پہنچنے، نما انہوں نے لوڑ ہے، میں تے نچیزیں تو پاک ہاں، خون زمین پی وینی، زمین تو سنی قربانیاں نے خون پی وینی جتے تسی ذبح کرنے ہو تے گوشت تسی آپ کھانے ہو، میری بارگاہ میں صرف تقوی تو سنی محبت ہو، جذبہ تو سنی میری بارگاہ سے قبول ہو۔ اتھے بھی یہی گل ہے کہ گل مٹھائی نہیں ہونی، گل اس جذبے نہیں ہونی، اور جذبہ جڑا اس شیٹ نکلی یہ پتہ چلنا۔ کوئی مہمان گھر آنے لوے اسی اچھی قسم کی چادرہ چارپائیاں دے بیڈ شیٹاں ڈالنی ہیں اس رنگ مدابی ہونا تاکہ آنے لے مہمان کارمی جس شہید بھی نظر مارے اساں پتہ لگے بھی جیڑا بڑا اپنی زبان ہے جتنے میں آیا اساں بڑے آنے میں بڑا تجسس آیا، بڑی محبت ہی بڑا میں نے آنے نے اس خوشی نے اظہار کیتا اور وہ گواہی ہر گھر ہر چیز دینی بھی ہوگی۔ اتنے بھی فرمایا وہ دعاؤں قبول ہے جس نے اول آخر درود پاک کی شیٹ لگی ہوئی۔ پھر دوسری گل بھی کہ دعا اللہ نے ذات سب تو زیادہ وہ پسند ہے جس دعا میں اجتماعیت ہوئے، سخاوت ہوئے، دعا سخاوت ہے، بندہ دعا میں بخل نہ کرے، بخیل بندہ ویسے بھی اللہ نہیں پسند۔ علماء کرام تشریف فرمان اسی سمجھنے کہ شاید سخی سخاوت بخل نہ تعلق پیسے نہ لونا نہیں، وہ نہ قسموں میں جو ایک قسم ہے، لیکن سخاوت سخی وہ بندہ نہیں جنہا پیسے بڑا لوگاں دے وے وہ خالی سخی نہیں تے وہ بندہ بھی بخیل نہیں جنہا کسی پیسے نہیں دینا نہیں، سخی نے بھی بڑیاں قسمن، سخاوت نے بڑیاں قسمن اور اسی طرح بخل نے بھی بڑیاں قسمن۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا سخی ہے نا وہ ترے چیزاں میں قریب ہوئے نا،
ترے چیزاں نے قریب ہوئے نا ایک چیز تو سخی ترے چیزاں نے قریب ہونا ایک چیز تو دور ہوئے نا غلامہ عرض کی تھی صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی بندہ کے لیے ترے چیزاں نے قریب ہوئے نا کیونکہ ایک چیز تو دور ہوئے نا ارشاد فرماؤ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ وقریب من الجنت وقریب من الناس وبعید من النار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سخاوت کرسی یعنی دنیا دے کھل کے دعاوا کرسی دنیا وجتے اپنے دے کرسی اپنی اولاد واسطے کرسی بیوی بچیاں دے کرسی اوتھے تمام مسلماناں مومناں واسطے جڑا دعا کرسی او اللہ دی بارگاہ وچ بھی سخی ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ بھی سخی ہے فرمایا جڑا سخی ہے قریب من اللہ اللہ دے قریب ہے قریب وقریب من الجنت او جنت دے بھی قریب ہے وقریب من الناس او لوگاں دے بھی قریب ہے وبعید من النار ایک چیز تو دور ہے اور وہ چیز ہے جہنم فرمایا جڑا سخی ہو جہنم تو دور ہے جنت دے قریب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ بخیل ہوئے دوسرے واسطے دعا کرے بھی نہیں تے لوگ کرن پسند بھی نہ کرے صحابہ دا مظاہرہ نہیں بلکہ بخل دا مظاہرہ کرے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا بخیل جڑا وے او ترے چیزاں تو دور ہو وجے گا ایک چیز دے قریب ہو جاسی یا رسول اللہ کیڑیاں فرمایا بعید من اللہ و بعید من الجنت و بعید من النار و قریب من النار بخل کرنے والا اللہ تو بھی دور ہے اللہ دی بڑائی ہوئی جنت تو بھی دور ہے تے نالے لوگاں تو بھی دور ہے ہاں قریب ہے جہنم دے قریب ہے اللہ تعالیٰ دعا میں گڑوں کے گردوں نوازے گا مسلمانوں اللہ تعالیٰ سا سخاوت کرنے دی توفیق عطا فرماوے اللہ سا اپنے سے اپنی بیوی بچیاں واسطے تمام مومنہ واسطے دعا کرنے دی توفیق عطا فرماوے آخری گل کیا کر کے اجازت اجتماعیت دعا دے اندر کتنا فائدہ ہے تسی بھی جنازے تے آئے ہو بادشاہ مسنی چاہے ہو بابا امین صاحب دا جنازہ آیا بارش کئی دنوں تو لگیاں ہوئیاں ہر پاسے جدھر نظر مارا پانی پانی ہے بارش لگی ہوئی ہے تسی دور تو نزدیک تو گران تو تے بار تو پنڈی تو مختلف علاقے تو آئے ہو قیمتی وقت کر کے آئے ہو بابا امین صاحب دا جنازہ پڑھنے واسطے آئے ہو حافظ غلام وحید الدین صاحب دے والد صاحب دا جنازہ پڑھنے واسطے آئے ہو غلام قادر صاحب دے والد صاحب دا جنازہ پڑھنے واسطے آئے ہو جناب عبد المجید صاحب دے والد مرحوم دا جنازہ پڑھنے واسطے آئے ہو چاہیے تو یہ ہے کہ جنازے میں صرف بابا جی واسطے دعا کرو لیکن تساں صرف بابے جی واسطے دعا نہیں کی تھی تساں دعا کی تھی اللہم اغفر لخینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیئی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہو علی الایمان چاہینا تا یہ ہے اگر ہوتے گردو نوازے غیور مسلمانوں دوروں تے نزدیکوں آنے والے مہمانوں چاہینا تا کہ آئے ہو دعا صرف بابا جی آستے کروا لیکن نہیں تو سن جنازے بچ بھی دعا ہی منگی جنازے تو بعد بھی یہ دعا منگی صحابہ دا مظاہرہ کی کنے کی دعا منگی نے اللہم اغفر لخینا یا اللہ اسنے زندیاں دی بخشش فرما ومیتنا یا اللہ اسنے میت دی بخشش فرما وشاہدنا یا اللہ سی تھے جتنے لوگ جنازے موجود حاضر انہاں دی بخشش فرما وغائبنا جڑے نہیں آ سکے یا اللہ انہاں دی بخشش فرما وذکرنا وصغیرنا اسنے نکیاں دی بخشش فرما وکبیرنا اسنے بڑیاں دی بخشش فرما وذکرنا یا اللہ اسنے مرد دی بخشش فرما وانسانا یا اللہ اسنے عورتاں دی بخشش فرما اس ساری دعا کے صحابت یہ دعا اللہ نو بھی پسند ہے اللہ دے رسول نو بھی پسند ہے قرآن دا جو حکم ہے لجپال کے وفادار پترا اپنے باپ نا وفا کرنے ہوئے
اور حضور علیہ السلام نے اس حدیث پاک پہ عمل کرنے ہیں جس حدیث پاک پہ راوی بخاری شریف میں حدیث ہے، علماء کرام تشریح فرمان، اس حدیث پاک میں راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جس وقت کوئی بندہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان، جس میں انسان مر بینا فوت ہو بینا، اذا مات الانسان انقطع عمله، اس نے نامہ اعمال نصر صاحب جڑے کرام الکاتبین اس نے موڑتے بیٹھے نظر نہیں آنے، لیکن ضروری نہیں جڑی شاہ